اور اج انشاءاللہ تعالی جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینہ شریف تو سفر کرنا اور پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دا کوفہ شہر کے اندر پہنچنا اور اتر دے حالات و واقعات تو سامنے بیان کرنے کی کوشش کرا گا. خلا کے اعلیٰ مقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت گرامی، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ارشاد فرمایا کہ انہاں لوگوں جیڑے اللہ کی راہ کے اندر شہید کیتے گئے مردہ نہ آکھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے. تو اس آیت کریمہ کے تحت خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہے انہوں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اور بندہ مومن کے واسطے، بندہ مسلم کے واسطے شہادت بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت زیادہ فضیلت علی شان ہے. اور اپنے ملک کے واسطے شہید ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو ملک اسلام کے نام سے لیا گیا ہوگا اور پھر دین اسلام دی خاطر شہید ہو جانا یہ اس تو بڑی عظمت والی بات ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے بھی رفقا میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے وہ سارے ہی بڑی شانہ دے مالک نے، بڑی عظمتہ دے مالک نے. اور وہ لوگ اس بات کو سمجھتے سن کہ انسان ادوں ہی معراج کو پہنچ دے جدوں وہ اپنے رب دے رستے کے اندر شہید ہو جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے اندر تشریف فرما سن اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ظاہری تو پردہ فرمایا. تقریباً نصف صدی گزر چکی سی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دنیا ظاہری تو پردہ فرمایا. یزید تخت نشین ہویا. جب یزید تخت خلافت ہوتے بیٹھا اس نے ہر پاس پیغام بھیجا کہ لوگ میری بیعت کرن. بہت سارے لوگوں نے بیعت بھی کی تھی. اور پھر اس نے جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بندہ بھیجا کہ تسی میری بیعت کرو، چونکہ اس وقت مدینہ شریف کا گورنر سی ولید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور وہ کہنے لگا کہ تسی یزید کی بیعت واسطے تیار ہو جاؤ، بیعت کرو. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرنی، میں نے ٹائم چاہیے، میں سوچ بچار کروں گا، مشورہ کروں گا، پھر جا کے اس بات کا فیصلہ ہوئے گا. وہ کہنے لگا کہ نہیں جناب ٹائم تو بالکل نہیں، تسی بیعت کرو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرنی. حتیٰ کہ گفتگو تھوڑی جی طوالت پکڑ گئی اور آپس کے اندر تھوڑی تکرار بھی ہو گئی، باس و مباحثہ بھی ہو گیا. اور ولید نے اوتھے بیٹھے لوگوں نے آکھیا اپنے بولودار میں کہ تسی اس طرح کرو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں تھی، پکڑو شہید کر چھڑو.
اگر یہ تو چلے گئے تو پھر سارے واسطے حالات مشکل ہو جائیں گے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال بن جلالہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ابھی بھولے ایک گل ذہن میں رکھے جو میں مدینے والے کا نواسا ہوں اور حیدر قرار کا بیٹا ہوں. میں کوئی عام آدمی نہیں. جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان نے اور جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاپا جان نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھے کہ میں پوچھ دینا یا نہ تلوار چلانے نہیں آؤں. ایک بات ہوئی امام علی مقام تشریف لے کر چلے گئے. پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف تشریف فرما لے. آپ نے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال مشورہ فرمایا کہ میں نے کوفیوں نے بہت زیادہ خط آ رہے ہیں اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کہ تقریباً 12,000 خط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لائے کہ تسی کوفہ تشریف لے آؤ. اسی یزید کی بیعت نہیں بلکہ اسی تو آگی بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے نال مشورہ فرمایا. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال مشورہ فرمایا. انہوں نے آگے حضور مسئلہ ہے کہ اگر کوفی نے اے وفا نہیں کر دے. جملہ مشہور ہے کوفی لا یوفی کہ کوفی جگہ ہوتا ہے وفا نہیں کرتا. اس واسطے تو سینہ دے تو اعتبار نہ کرو اس کو تشریف لے کے نہ جاؤ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایک وجہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ تو میں نے جانا پہنے. انہوں نے کہا جو کیڑی وجہ ہے یعنی کیڑی مجبوری ہے. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے خطہ کے اندر ایک گل لکھی ہے کہ یزید بیعت دا اہل نہیں. اگر تسی تشریف نہ لے آئے تو سانو مجبوراً اس کو بیعت کرنی پڑنی ہے اور کل بروز معاشر اساں تہاڈا قربان پکڑنا ہے کہ حضور یا اللہ اسی تے یزید کی بیعت واسطے راضی نہیں سا. اسی تے حسین پاک کی بیعت کرنا چاہتے سا لیکن حسین پاک جو تشریف ہی نہیں لے آئے پھر سانو مجبوراً ایک ظالم کی دفاع سے کو بیعت کرنی پڑ گئی. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا دسو حضور بروز معاشر میرے کو کوئی جواب ہونا ہے. کیا یہ جواب کافی ہے کہ کوفیاں وفا نہیں ذکر نہیں اس واسطے میں نہیں گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے یعنی ضرور جائز جس طرح ہے تسی مناسب سمجھو. جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کو جمع فرمایا اور انہاں سارے نال لے کے چلے گئے سوائے جناب سیدہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے. چونکہ وہ بیوی نے جناب حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علی گھر سے نہ کہ وہ بیمار سن اس واسطے لے گیا نہیں. وہ چونکہ حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح دے در سن تو انہوں نے طرف چونکہ اجازت نہیں سی وہ کدھر سفر دے اندر سن تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ موجود نہیں اس واسطے انہوں نے اجازت نہیں تو اس واسطے بیٹا میں تو انہوں نال لے جا نہیں سکتا. امام علی مقام نے اپنے رفقا کو جمع فرمایا تیاری کرو اچھا مکہ شریف جانا ہے. بعض مورخین نے اور تاریخ لکھی ہے اکثر نے یہ لکھی ہے کہ 27 رجب المرجب شریف سی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی مدینہ شریف تو مکہ شریف ہجرت کرنی ہے. مدینہ شریف تو ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ بارگاہ پر جا کے آخری اپنا سلام عقیدت پیش کرتا. جنہیں لوگ اسی مکہ شریف گئے ہو مدینہ شریف گئے ہو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بندہ مدینہ شریف جو نکلتا ہے مدینہ شریف جو نکلتا ہے حالانکہ انہوں نے کہا عرصہ بھی کو نہیں ہویا اندر 10 دن 12 دن 15 دن 20 دن اور جان نکل جاتی ہے کہ میں ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک شہر چھڑ کے پہ جانا چاہتا ہے. میں کہا ایک عام آدمی کی کیفیت ہوگی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیوں ہوگی جنہوں نے سارا بچپن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑے دے اوپر بیٹھ کے مدینے میں دنیا
مدینے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب بابا جناب مولا علی جی کو تزار شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آپ نے ایک ارادہ فرمایا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے روزہ اگر دے تو حاضر ہو گئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرمایا مکہ شریف جان گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے روزہ اگر دے تو حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں ان کو حال چھے رضا کرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہتا مدینہ شریف دے چھڑ کے نہ جانا آقا میں کہتا روزہ اگر دے چھڑ کے نہ جانا جانا لیکن آقا میری مجبوری اگر نو جانا پہنا آپ کو لوگوں کی اچھے مارو سنی اور عرض کرتے ہیں مازان دکھا جلوالے پہلے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا سلام الہدا قبول فرما دو آپ نے سلام میرا قبول فرما دو پھر اپنی اماں جان جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ جنت رضی تعالیٰ عنہ آپ روزے اطہر پہ تو حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں امی جان میں اپنے نانا جان کو سلام عقیدت پیش کر لیا ہے الوداعی سلام پیش کر لیا ہے امی جان ہمیں کہتی بھائی جاتے میرا نام پہ آج نام سلام عقیدت پیش کرنے واسطے امی جان میں جا رہا ہوں اور جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت رکھی تھی تشریف لے کے چلے گئے مکہ شریف کے اندر اور جنوب مکہ شریف کے اندر پہنچے ہیں لیکن آپ نے کافی سارا ٹائم گزارا ہے لیکن بھی آپ کے بعد خطروں آ رہے ہیں مفیاں نے انہوں نے آگے شہر پر جلدی کرے کوئی فاطمہ تشریف لے کے آ جاؤ اسی کے آگے بیعت کرنا چاہتے ہو ایک وزیر بڑا صاحب نے فاسق فاجر اشری کی بیعت نہیں کرنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ آپ نے اپنے وفادار نے مشورہ فرمایا شاہدین نے آگیا جناب میرا کسی پہلے نہ جاؤ بلکہ پہلے کسی بندے کو بھیجو اپنے قلوبی اعتماد والے بندے کو وہ جا کے حالات کا جائزہ لے وہ جا کے کیفیات کا جائزہ لے وہ حالات کی نے معاملات کی نے وہ تو جا کے خط لکھے کہتے بلکہ سنتے رہے وہ کسی جا کے اپنے سارے معاملات فرمایا جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ حتیٰ کہ نبی جو حجہ شریف کا دن آیا آپ نے جناب علی احرام کی حالت دیندر سے آپ نے اپنا جو حج والا احرام ہے اور عمر دیندر تبدیل فرمائے اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں جانا ہے کہ تھوڑا سا دیندر جانا ہے اس کی وجہ کی کہ آپ نے جڑا اپنا پایا سی احرام شریف اور عمر دیندر تبدیل جو دیندہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے خبر بھی موصول کہ وزیر نے 40 بندے بھیجے ہیں جنہوں کا ارادہ کہ آپ لوگ دوران طواف شروع کر دیتا جائے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس وقت حاضری چھاڑ کے جانا واپیا اور یہ وجہ کہ میں کعبہ کی شروع سے زمین اپنے خون بنا رہنا نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں سفر فرما جانا ہے اور اگر ارادہ کیتا گیا قرآن نکلے جناب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کسی جو پہلے حلال جا کے روکو پھر جا کے معاملات کو روکو پھر سانو خاطر کیا جائے پھر عشقی آدھان امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بازا نے لکھے کہ آپ کے بیٹے بنار سن بازا نے لکھے کہ آپ کے بیٹے نانے سن جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا آپ نے فرمایا میں جانا میں حضور کا حکم جو ہو گیا ہے اس کو پہنچانا جو حالات کے لکھ دیا اس سے مطابق فیصلہ فرما لیا جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا کی فرمایا جاؤ کوئی سارے حالات لے کے آؤ اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں صاحبزادے ان کی عمر تقریباً 6 سال ان کی عمر تقریباً 8 سال ان کا نام محمد دوسرے کا نام ابراہیم امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے ہیں جب آپ کوفہ بن پہنچے ہیں آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا ہے لوگوں نے آپ کو ویلکم میں خوشیاں بھیجا کہ مرحبا کیا ہے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے لوگ آپ کے ہاتھ میں چل گئے تھے لوگ آپ کے درباروں میں ساتھ لینا ہے لوگ آپ کے آپ کا امامت شروع پہ چلتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جان شاہ ساتھی اور آپ کے چچا ساتھ بھائی جان مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کے حالات دیکھے بڑے اچھے ہیں لوگ جناب علی بڑی محبت کر دینے پہ بڑی قیمت رکھ دینے پہ کوئی کھانا پہ پیش کرتا ہے کوئی پانی پہ پیش کرتا ہے کوئی آپ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جناب علی قدمین شریف
غازیاں نے بیعت کی تھی 40,000 بندے نے آ کے بیعت کی تھی ادھر رات کا ویلا آیا امام مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کرتا ویلا نے آیا حضور امام علی مقام کسی سریا پھیل گئے بنا ویلا سے دور گئے کہ کسی کو فاتح اندر آ جائے ان کی حلال بڑی خوبصورت نے ان کی حلال بڑی سازگار نے جناب امام مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نیتا کی آپ نے اس خان پر جو ہے سبھی حکم فرمایا جا جا کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا اس خان کے اندر امام مسلم نقی نے لکھا ہے کہ حضور کو فریاد ہے ایک حلال بڑے چھوڑے ایک حلال بڑے خوبصورت نے ایک کہتا انتظار بھی کرنے نے ایک کہتے ہاتھ دے کے بیعت کرنا چاہنے نے ایک سن کی بیعت نہیں کرنا چاہنے وہ جناب علی لگا سے ایک ہاتھ لے کے چلا گیا ہے امام مسلم نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر آرام فرمائے ہوئے ہیں ایک رات میں آپ آرام فرما رہے ہیں جو جناب علی صبح میں ہوتا آیا اگلا دن بھی گزریا اگلا دن شام میں گیا آیا وہ لوگ انتظار پہ کرتے سن کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تشریف لے کے آ جائیں یا شاید آپ کا 10 بار کے واپس آنے سوا دے آپ کی انتظار دے کہ آپ تک آئیں گے آپ حجازی رستے دیں گے جناب حانی بالعلوہ کو کھلتے ہوئے کوفے میں بہت ساری تعداد اس حجازی رستے دیں کھلتے ہوئے یہ رستہ مدینہ شروع فرمایا ہوتا ہے رستے میں لوگ انتظار میں کرتے ہیں اچانک ہوئے آئے ایک آدمی آیا جنہیں اپنے چھوڑے پہ کپڑا پایا آیا ہے لوگوں نے سمجھا شاید امام علی مقام آ گئے ہیں لوگوں نے یا حسین نعرے مارنے شروع کیے ہیں لڑکوں کو خوش آمدید مرحبا نعرے مارنے شروع کیے ہیں لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیتا ایک چپ کر کے اگے جانا ہوتا ہے جناب حانی کے بزرگاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذہن کے اندر خیال آیا ہو سکتا ہے امام علی مقام میں آپ کا کوئی خلیفہ نہ ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے کسانوں جواب ضرور دیں گے لیکن جناب لگتا ہے ایک جناب علی گورنر ہاؤس میں جانا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کپڑا جوڑا اس آدمی نے منہ تو چکیا جب حانی بن عروہ نے دیکھا نہیں بلکہ ابن زیاد جناب گورنر کوفہ کر دیا گیا ہے پہلے گورنر صاحب جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محب اہل بیت سے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یادنا بڑی محبت و قدرت رکھتے سن جو امام علی مقام بنا بڑی محبت رکھتے سن جو امام حسن مجتبیٰ بنا بڑی قدرت رکھتے سن انہوں نے کہا کہ میں تو امام علی مقام کی عزت کرنی ہے جناب امام مسلم بن نقی کی عزت کرنی ہے حضور کو خبر پہنچو انہیں آتا ابن زیاد تو جا بڑے کو فادار کو نعمان بن بشیر و معصوم کر دیتا گیا اور جناب علی بائے گیا وہ جناب نعمان بن بشیر معذور ہے عمر جناب ابن زیاد سے ہدایت ہوتا گیا ابن زیاد بڑے کوفہ کر گیا ہے انہیں صبح فجر کی نماز مسجد میں لڑکت ہوئی اس کے بعد انہیں اعلان کیا سارے کوفے میں لوگ جمع ہو جائے سارے لوگ جمع ہوئے انہیں آتا میرا ایک اعلان سن لو میرا ایک کوئی اعلان ہے کہ جناب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھ یا جنہوں نے گھروں میں ہو گئے یا انہوں نے بیٹھے جنہوں نے گھروں میں ہو گئے اس بندے میں شروع کر دیتا جائے گا چونکہ اے صاحب امیر جنہوں نے مخالفت پہ کر دینے اور بغاوت پہ کر دینے اس واسطے سے انہوں نے کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرانے امام مسلم بن عقیل کو ہر چیز سارے جنگ میں موجود ہے انہوں نے خود کر دیا جائے انہوں نے بیعت جڑنے والے کی اے حالات والے ہو سکے تو جنہوں بیعت کی ہے وہ بیعت ضرور جیڑے انہوں نے نال میں انہوں نے ساتھ چھڑو اگر میں نے خبر ملی کہ فلان بن فلان نے انہوں نے گھر کے اندر بنا دیتی ہے کہ اس آقیا بھی وہ بھی قتل ہو جائے گا پھر انہیں اپنی تلوار جیڑی سی نہ لگائی ہو سکتا تسی میرے ظلم تو واقف تھی میری تلوار تو بھی واقف تھی کہ ایک خون کی میری پیاسی رہ لی تو اس واسطے انہیں چیزیں تو باز آ جاؤ ان جیڑے لوگ بیعت کر چکے سن وہ سارے دے سارے دوڑ گئے سارے دے سارے دوڑ کوئی بندہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کوئی ایسا تیار نہیں ان جناب حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عشق اہل بیت سن اور انہوں نے گھر ہی امام مسلم بن عقیل تشریف فرما سن انہوں نے جو خبر پہنچی اور انہوں نے اعلان خود سنیا بڑے پریشان نہیں ہوئے
لیکن انہوں نے دل کے اندر ایک ارادہ کیا کہ جان تو ایک واقعی جانی ہے نا، اگر آلے رسول کے قدمہ تو قربان ہو جائے. آج چکے بولے گا سبحان اللہ. اگر آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ کے اندر قربان ہو جائے تو وہ کسی ہے. انہوں نے ارادہ فرمایا کہ میں نہیں یہ خبر دیا. اس کے جو جاسوس ہیں انہوں نے پورے کوفے کے اندر ٹول لانی شروع کی وہ کتنے. آخر کار انہوں نے شک پیا کہ جناب ہانی بن عروہ کے گھر امام مسلم بن عقیل تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا اور جناب ہانی نے کہنے لگا کہ میں محبت اہل بیت و سرشار آدمی ہوں اور میں جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کرنا چاہنا. تو اس طرح کر کے میں نے اجازت دے کہ میں انہوں نے نال جا کے سلام کرا ملا بیعت کرا. جناب ہانی بڑے پریشان بھی ہوئے اور پھر آخر کار آپ نے تسلیم کی. آپ نے فرمایا آیا اور شخص گیا آپ نے دستے ہاتھ میں تو انہیں بیعت کی تھی چونکہ وہ کہ 2 نمبر آدمی سے انہیں بیعت کر لی. واپس آیا اور بیعت اللہ بن زیاد میں کہنے لگا یا مبارک ہو گئی امام مسلم مل گئے ہیں اور حالات خراب نہیں ہوئے کہ وہ جناب ہانی کے گھر میں. حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں میرے بنایا گیا. ابن زیاد نے آگے میں تو اعلان کیتا سی جس کے گھروں مل گئے وہ شہید ہو جائے گا تو کی کیتا تو میں نے دسنا کیوں نہیں. جناب ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں صرف یہ سوچا ہے کہ میری جان جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کریم کی آگ نال میں ہانی غداری کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. جناب حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے کے پہلے شہید نے جنہوں نے اہل بیت کرام کی کسی کو عظمت ہوتی اپنی جان کا قربانہ پیش کیا شہید ہو گئے. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچی کہ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ ابن زیاد نے بھیجے نے وہ تو انہوں آ کے گرفتار کرنا چاہ رہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھوں نکلے شہزادے کو نال لے اور جناب ہانی کے جیڑے قبیلے والے لوگ سن وہ بھی چند لوگ کٹھے ہو گئے کہ انہوں نے ایک ہی کیتا ہے. جناب ہانی کے قبیلے والے لوگ بھی امام مسلم بن عقیل بھی آپ کو صاحبزادے ہوئے رستے کے اندر پہ جاندے نے کوفے کا بازار ہے تے عبید اللہ ابن زیاد چند لوگ آئے آپ نے ملاقات ہوتی. انہوں نے کہا بھئی اسی تو ہمیں یہاں شہید کرنا ہے یا عبید اللہ ابن زیاد کو لے کے جانا ہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تسی اپنا زور آزما کے دیکھو کرو سارے نال لڑائی کرو سارے نال جنگ. جب جنگ شروع ہوئی انہوں نے کئی لوگ وہاں سے جنگ ہوئے وہ سارے کے سارے تو واپس دوڑ گئے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جڑے نال لوگ سن انہوں نے کہا کہ ضرور سانو اجازت دیو اسی اپنے گھرانے میں جانا چاہتے ہیں. لیکن کسے ایک شخص نے بھی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں آکھیا کہ حضور تسی سارے نال تشریف لے کے چلو اسی تو ہم اپنے گھر کے اندر پناہ دینا سے تیار ہوں. سارے چلے گئے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے رہ گئے اور آپ نے دونوں صاحبزادے آپ کے نال پھر سفر کرتے ہیں رات کی تاریکی دے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب قاضی شریع کا گھر ملیا رحمت اللہ علیہ اور بھی موٹے اہل بیت سن. آپ نے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ باہر آ گئے. جب انہوں نے امام مسلم بن عقیل کو دیکھا تو انہوں نے بڑا ویلکم کیا خوش آمدید کیا. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جتنے میں ہوں وہ کنار میرے بیٹے ہوں اگر میں نے شہید کیتا جائے تو یہ بھی دونوں شہید ہو جائیں. اور کہنے لگے حضور اے میرے بیٹے نے انہوں نے تسی اپنے کول رکھ لو جب صبح کا ٹائم اگر کوئی بھی قافلہ جہاں بھی مدینہ شریف جائے انہوں نے صاحبزادے نے اس قافلے میں نال لا چھڑیا کہ میرے دونوں صاحبزادے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے جو حالات ایک میرے سامنے ہوں گے. اجکل کا جو شعر حضور رحمت اللہ علیہ آپ نے عرض کی حضور ٹھیک ہے دونوں صاحبزادے کو اندر لے گئے کھانا کھلایا خدمت کی تھی اور پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس تشریف لے کے چلے گئے اور کوفے کے بازار میں سناٹے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ
کبھی اس سائڈ پہ تشریف لے جان کبھی ادھر تشریف لے کے جان ایک ویکیا کہ ایک بڑی مائی دروازہ کھول کے اپنے مکان کے باہر بیٹھی ہوئی امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لے کر گئے آپ نے ارشاد فرمایا مائی میں نے اگر پانی مل جائے پیاس لگی ہوئی انہیں کہ ضرور پانی ہے انہیں جو پانی پیش کیا آپ نے پانی پیش فرمایا اس نے کہا ضرور کون ہے تسی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں وہی مسلم بن نقیل کل جنہیں ہاتھ پہ 40,000 روپے نے طے کی تھی اور آج کوئی میرے نام سلام ہے واسطے میرے نام کھڑے واسطے تیار نہیں انہیں اگر سنیا نہ ہونا وہ کوئی تیار نہ ہونا کہ اے آل رسول دی نوکرانی ہے میرے گھر تشریف لے آؤ میں تو آپ کی خدمت واسطے تیار ہوں میں تیار ہوں تو آپ کی خدمت واسطے آپ نے تشریف لے کے گئے جدو صبح میں ویلا ہوا وہ تو بیٹا ہے اس کا بیٹا جدا سی وہ عبید اللہ بن زیاد نے فون دے دیا اس مائی نے بلایا اس آگے ساڑھے دے مقدر جائے گے ساڑھے دے باہر جائے گے ساڑھے بھی کیویں اور کہنے لگا اس واسطے کہ ساڑھے گھر جناب مسلم بن عقیل تشریف لے کے آ گئے جناب مسلم بن عقیل تشریف لے کے آ گئے اور وہ بھی خوش ہو گیا ماں بھی خوش ہو گئی ماں خوش اس واسطے سی کہ میں نے آل رسول کی خدمت کا موقع ملے کہ وہ بےمان اس واسطے خوش سی کہ میں عبید اللہ اپنے زیاد میں جا کے پیغام دیا کہ سارے گھروں موجود ہیں کہ میں نے وہ انعام ملے گا ٹائم گزرا حتیٰ کہ پورا دن گزر گیا شام میں ویلا ہوا انہیں عبید اللہ اپنے زیاد کے چند لوگ نال لے بہت سارے تقریباً 150 کی تعداد مولوی نے بھی وہ نال لے اپنے گھر والے نے محاسبہ کی تھا حضرت امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا گیا امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے گرفتار کیا لے کر عبید اللہ بن زیاد پر پہنچے ایسے سنے لے توجہ دینا امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کیا گیا امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کو جنہیں لے جایا گیا عبید اللہ بن زیاد نے اپنا مسلم بن نقیل کو فیصلہ ہے رسول کی بیعت واسطے تیار ہو جاؤ یا جناب والا کسی اپنی موت واسطے تیار ہو جاؤ امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا اے ابن زیاد واسطے ساری جان جا سکتی ہے لیکن یزید ایسے فاجر دے حقیقت سے بنی اپنا ہاتھ بھی پیش کر دے انہیں آگے پھر مسلم بن نقیل تیار ہو جاؤ امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا میری کوئی گل اگر میری آخری گل سمجھ جائے فیصلہ کرنا ہے ان کو نکالنے میری آخری کیا آخری امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو نکالنے میری گالوں تشریح کر لیا جائے آپ نے خواہش اگر کچھ بھی نہیں آپ کی خواہش سمجھا جائے امام مسلم بن نقیل نے فرمایا میں قاصد دور ہے امام علی مقام پر اس قاصد میں یا واپس بلایا جائے یا میری ایک تحریک بکی جائے جو نہ امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف امام علی مقام پر چلی جائے کہ اتنا آیا جو ایک مفیہ نے باقی وفعالی کی تو سارے قبول دینا امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑی پریشانی کی عالم میں دلیا کیا انہوں کیا مسلم موت تو ڈر گیا ہے آپ نے فرمایا موت تو نہیں ڈرتا پیا میں جناب مولا علی شروع قضار اللہ تعالیٰ عنہ خونا موت کی میں ڈر سکنا ہوا لیکن میرے صرف نہیں بات انہوں نے پیغام دے شکل کے اوپر نہ آیا جائے عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تیری ڈر تسلیم نہیں کی جائے گی آخر کار جناب حضرت مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اللہ اولیاء گورنر ہاؤس سے جو چھاتے لے جایا گیا ہے آپ کا سر گر رہا ہے جس میں انہوں تو جدا کر دیتا گیا ہے جناب امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں آپ نے اپنی جان رب العالمین کے راستے میں قربان کر چھوڑی ہے اور جناب امام مسلم بن نقیل کے شہید ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں کافی شہید اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہنچی ہے کہ امام مسلم بن نقیل شہید ہو گئے ہیں آپ نے دعا بچیاں ہوئی ہے انہوں نے بڑا پیار پہ کر دے رہے انہوں نے بڑی محبت پہ کر دے رہے انہوں نے بڑی یقین پہ کر دے رہے امام مسلم بن نقیل نے دونوں شہزادیوں نے اپنے پتر
کا کہنا ہے وہ جڑا بھی رستہ حجاز دے وچ کافلا نکلے مدینہ شریف دا اس کافلے دے نال انہاں نے ورلا چھڑیا کہ وہ بچے جڑے نے چلدے مدینہ شریف پہنچ جائے اثر نے جو کیتا وہ گڈو بچیاں نوں چلا گیا ہے جڑا رستہ حجاز ہے جتنے جناب والا کافلے مدینہ شریف جانے نے وہ جا کے کا آخر میں رستہ پہ جانے مدینہ شریف اور دیکھو کافلا کے چلا ہے کافلے کی دور کی تصویر کرتا ہے رستہ کہ کافلا قریب کسی جلدی جاؤ اور اس کافلے میں نہ کر جاؤ جناب مسلم بن نقیب شہزادے نے ڈھونڈتے ہیں چلتے رہے اللہ کے بعد اندھیرا چھا گیا ہے جب ساری رات چلتے رہے تھک کے جگہ دیکھتے بیٹھے جب صبح میں سفیدہ نمودہ رہے انہوں نے دیکھا کہ کوفے کے بڑے بغار میں وہی کوفے کے بڑے بغار میں اسی جو کوفے میں جو مار نہیں نکل سکے جناب پھر اسی جگہ تو یاد رہے ایک مقام تو جو ہمیں شہزادے بیٹھے ہوئے بڑا شہزادہ چھوٹے میں اپنا دواشا بیٹا چھوٹا سارا قطار رہ رہا ہے اور یہاں تک جو آنسو جاری نے یہ گورے جناب یہ اوٹے ایک آدمی آیا اتنی عبداللہ ابن زیادہ جاسوس انہیں جناب یہ دیوانا گفتار کیتا انہیں آکے کسی کون ہے کہنے لگے مسلم نے لکھیں دے بیٹے ہیں وہ کہنے لگا آئے میں دونوں میں گھر لے کے جانا میں تیری خدمت کرنا چاہنا میں تیری عزت کرنا چاہنا میں تیری تعظیموں کو قبول کرنا چاہنا اور جو مسلم داری میں لے کے چلا گیا ہے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے میں پیش کرنا ارادہ کیتا ہے لیکن وہ گورنر ہاؤس کے رسول موجود نہیں سی انہیں آکے انہیں دونوں بچیاں کو خیال کر دیتا جائے جب سبیدہ دینا ہوئے گا عبداللہ ابن زیاد کے سامنے انہیں پیش کریں گے جو فیصلہ انہیں مقرر کرے گا فیصلہ ہو جائے گا جب جناب والا ننے آل رسول شہزادے انہیں مجھے دلر پڑھ کیتا گیا ہے ہم جرا بات دربان سے جرا بات چوکی دار سے انہیں پوچھا کسی کون ہے انہوں نے آکیا اسے مسلم بن نقیب جو ہے شہزادے اسیال رسولیاں دنیا کنیاں انہیں آنکھا میں جو آنسو جاری ہو گئے زارہ قطار روڑ لگتے انہیں جناب والا تالا کھول لیا اپنی انگوٹ چھوٹی کہہ لگا ہے میری انگوٹ چھوٹا ہے انگوٹ چھوٹا ہے کہ بات جاؤ گے کیوں کوئی بھی نہیں روکے گا فلاں جگہ کہ میرا بھائی کیوں مل جائے گا انہوں پیسے بھی دے گا یا کہ خدمت بھی کرے گا جڑا کافلہ بھی مدینہ جاتا ہے کہ انہوں کافلہ بھی نال ملا دے گا امام مسلم بن نقیب شہزادے جو نے نکلے نے جناب والا اس اجازی رستے دیگر پہنچ رہا پھر بھی ہوئی کافلہ موجود نہیں سے سالدار پھر دے رہے ہیں چلو دیکھا پھر جناب والا کو فائدہ دے دیوار میں پھر ایک جناب والا درخت میں تھپے دے شہزادے والا آنکھ کرتے ہیں ایک مائی ہے جناب والا انہیں پانی بھرنا ارادہ کیتا پانی بھر کے واپس جان لگی ہے اور بچیاں نے روح
حبیب نے فرمایا بدنصیب بسانوں کو لے کر بھی اپنی جہنم تک نہ کر بلکہ سارے ناشکارہ میں کر سانا مدینہ شریف جان کل روز معاشر جو مدینہ کا تاجدار موجود ہوگا اسی طرح اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے حضرت کو صلی اللہ کے بیان تینا پانی کو صلی اللہ کے بیان تینا جنت جنت چلا کے بیان انہیں آجا ایک لوگوں نے دیکھی جائے گی انہیں آجا میں تو انہیں شہید کرنا امام مصطفی بن نقیل شہزاد جرت بہادری بیان فرمایا آپ نے فرمایا کہ اشی علوب شعلوب بتوجہ بیچے نا کسی موت کے درمیان ساتھ اندر رب العالمین جرت کو رکھی ہوئی ہے بہادری کو رکھی ہوئی ہے شہزاد کو رکھی ہوئی ہے اسی بہادر کو ہیں اسی لرم طاقت رکھنے ہوئی ساری عمرانین کہ ہمیں بات ہے کہ جس گھر